اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے چھوٹے چھوٹے اعمال اور بہت بڑا اجر۔ تو بات ہم شروع کریں گے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو پہلے بطور ٹیسٹ جنت میں رکھا گیا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ زمین پر اتر جاؤ تو اس کے ساتھ ہی فرما دیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، کل نہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پس جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے میری آیات کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، یعنی وحی الہی کا انکار کر دیا، اس کے مطابق اپنے اعمال نہ کیے، اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا ایک بنیادی حکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے پیغمبر علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا تو ساتھ ہی وہی بھی ان کو دیتے رہے اور ان کو اپنے رہنے سہنے کے طور طریقے اور عبادات اور قوانین عطا کر دیا۔ تو آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر بھی قرآن کریم نازل کیا، اور پہلے جو پیغمبر تھے ان کے متبعین وہ وحی میں از خود سے کوئی تبدیلی ترمیم کر دیتے تھے، اور وہ جو آمیزش ہوتی تھی اس سے جو احکام الہی ہیں وہ گڈمڈ ہو جاتے تھے اور انسانوں کی پسند کے مطابق ہو جاتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور کہا کہ شیطان اس کے آگے اور پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ لیکن چونکہ شیطان کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے اس نے اس کے اندر سے تو کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن اس نے اس کے متوازی ایک بہت بڑا نظام کھڑا ہو گیا کہ جس میں بہت سی کتابیں اور اس کے اندر بہت سے احکام، فرمودات، روایات، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اب بڑا مسئلہ بن گیا کہ قرآن ایک بات کہتا ہے تو روایتوں میں اس کے خلاف باتیں ملتی ہیں، تو اس میں پھر بہت بڑا کنفیوژن ہو گیا اور بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھا گئے۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری ہدایت جو میں نے بھیجنی ہے اس کے مطابق اعمال ہونے چاہیے، تو وہ تو قرآن کریم میں اب بھی محفوظ ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے تو جس کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو تو ہم قرآن کریم کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ درست بات ہے یا وہ نہیں ٹھیک بات۔ تو اس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا انسانوں نے ایک مقررہ وقت تک دنیا میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شیطان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، مہلت دی گئی ہے کہ تم جتنی بڑی زیادہ کوشش کر لو تو انسان کو گمراہ کرنے کی، تو جو تمہارے پیچھے چلے گا تو وہ تو تمہارے ساتھ ہی جہنم میں داخل ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہی جنت کا حقدار ہے۔ تو لیکن ہمارے یہاں لوگوں میں بہت سی چیزیں ایسی مشہور کر دی گئیں کہ یہ کچھ وظائف پڑھ لیں تو پھر آپ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اول تو پہلے یہی عقیدہ گھڑ لیا گیا کہ چونکہ ہم آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اس لیے ہم پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن ایسے ہی عقائد ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ کے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ہی صرف جنت کے حقدار ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو لیکن قرآن کریم نے ان تمام عقائد کی نفی کی ہے اور اس نے معیار قرار دیا ہے آمنو اور عامل الصالحات کا، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اور پھر زندگی دنیا کی اس میں سختیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس میں انسان کا صبر، اس کی استقامت، اس کی جد و جہد، یہ ساری
ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی پیمائش کرنی ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ نمبر دیے جانے ہیں، اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کتابوں میں وہ ایسے معمولی سے وظائف کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیں، صبح اٹھ کے یہ پڑھ لیں، یا دوپہر کو وضو کے بعد یہ پڑھ لیں اور شام کو درود کے بعد یہ پڑھ لیں تو جہنم میں آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن ان سارے جو ہیں قصے کہانیوں، ان میں انسان کا اخلاق، کردار، ایمانداری اس کو نظر انداز کر دیا گیا بالکل، کہ وہ آپ کے انسانوں کے ساتھ معاملات جیسے بھی ہیں اس سے قطع نظر اگر آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں، مثلا سورہ مزمل اگر کسی نے روز پڑھی ہے، سورہ واقعہ پڑھی ہے، تو سورہ ملک پڑھی ہے، تو یہ جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ لیکن قرآن عمل کی بات کرتا ہے، تو اس لیے وہاں پر ایسا پڑھنا ہی صرف جو ہے نجات کا باعث نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی کچھ آیات پہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس نے ایک زندگی گزارنی ہے، اس کی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے اور وحی الہی کی پیروی کرنی ہے، اور خود کو شیطان سے بھی بچانا ہے اور گمراہ ہونے سے بھی بچانا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 155۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے کہ وہ اتنے مشکل حالات میں بھی استقامت سے قائم رہتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمارا لوٹایا جانا ہے۔ پھر اب دیکھیے سورہ نساء میں، تو یہ عقیدہ تقریباً ہر قوم میں رہا ہے، یہود و نصارہ بھی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت کے حقدار ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور جماعت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ سورہ نساء ہے، اس کی آیت ہے 122 نمبر۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ضرور ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون بیان کرنے والا ہے۔ لیسا بامانیکم، اب اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نہ تو تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر نجات ممکن ہے۔ من یعمل سوءا، جو برا عمل کرے گا، یجزا بہ، اس کا اجر پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا کوئی دوست مددگار نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، بشرطے کہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور تل کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو جو دنیا میں 60-70 سال جتنی بھی زندگی دینی ہے، تو اس میں بلوغت کے بعد سے لے کر جو اس نے اعمال کرنے ہیں، عبادات ہیں، جہاد ہے، حج عمرہ ہے، لوگوں کی اصلاح ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی ہے، تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کا وزن کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کا کدھر کا جانا بنتا ہے، جہنم کا یا جنت کا۔ تو پورے قرآن کریم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھ لیں تو آپ کی نجات ہو جائے گی، یا سورہ واقعہ پڑھ لیں تو آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اتنی زیادہ جنگوں میں حصہ نہ لیتے کہ چند سال کے عرصے میں ہی انہوں نے 60 لاکھ مربع میل کا جو علاقہ تھا وہ فتح کر لیا۔ تو یہ ان کو پتہ تھا کہ اصل معاملہ دنیا میں اللہ کا نظام اس کو نافذ کرنا ہے۔
نہ کہ کچھ چیزیں اپنے طور پر، کچھ تسبیحیں، کچھ وظائف پڑھ کر تو بخشش جو ہے وہ حاصل کرنا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، سورہ اعراف ہے، شروع سے ہی 7-8 آیتیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اور اس سے تمہارے دل پر کوئی اس پہ تنگی نہیں آنی چاہیے، لتنذر بہ کہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے، وذکریٰ للمؤمنین اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب جو اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء ان کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ دیگر جو بھی لوگ کہتے ہیں یہ مشائخ ہیں، علماء ہیں اور لوگ ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی، صرف جو اتارا گیا، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت ہی کم ہیں جو یہ نصیحت قبول کرتے ہیں، کیونکہ ادھر پروپیگنڈا کے ذریعے ایسا وہ ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ ہر ممبر و محراب سے صرف یہی نسخے، یہی شارٹ کٹ بتائے جاتے ہیں۔ یہ والے لفظ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ لیں، یہ سورت سوتے وقت پڑھ لیں، صبح اٹھ کے پڑھ لیں، ایسا کرتے وقت پڑھ لیں تو نجات یقینی ہے۔ لیکن قرآن کوئی اور بات کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کم من قریۃ اہلکناھا فجاءھا باسنا بیاتا وھم قائلون، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر ڈالیں کہ ان پر عذاب یا تو آیا سوتے وقت، یا رات کو، یا دوپہر کے وقت، کیلولے کے وقت۔ فما کان دعواہم اذ جاءھم باسنا، پھر جب بھی ہمارا عذاب ان پر آیا تو یہی پکارتے تھے، الا کہ ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم، پس ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف بھیجے گئے رسول، وَلَنَسْأَلُنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے جو وہ دیے گئے تو ان کو لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور اپنے علم سے ہم سب کچھ بیان کر دیں گے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں دور تو نہیں تھے، یعنی ہر شے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اس کو تو علم ہے ہر چیز کا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور قیامت کے دن جو اعمال کا تلنا، ان کا وزن ہونا برحق ہے، یعنی کہ ڈیفینٹ ہے، یہ ہو کے رہنا، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ فمن ثقلت موازینہ، اب جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پا جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ سیدھے احکام دے رہے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں ٹیڑھ پن پیدا کر کے، کجی پیدا کر کے، ان کا کوئی اور مطلب نکال کے، تو اس طرح سے وہ قرآن کے احکام کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں سورہ زلزال ہے، اس کی آیت ہے 7 اور 8، بلکہ 6 سے پڑھ لیتے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو لوٹا دی جائے گی۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو لوٹا دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ القاریہ، اس کی آیت نمبر 6 اور 7، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن اعمال کے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے۔
تو یہ دیکھ لیں قرآن کریم کے احکام ہیں اعمال کے بارے میں۔ زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، عبادات کرنی ہے، حج عمرہ جہاد کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات درست رکھنے ہیں، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، ملاوٹ سے، دو نمبری سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو یعنی کہ ڈھالنا ہے تقوی شعاری میں، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے نیک اعمال کے ذریعے، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے، نیکی کر کے، اور سب کو ان کا حق دے کر۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں کاروباری معاملات میں یا معاشرتی معاملات میں، اور یہ سمجھیں کہ چونکہ آپ چند خاص قسم کے وظائف پڑھتے ہیں تو آپ اس سے جنت حاصل کر لیں گے۔ یہ کسی کی ذاتی خواہشات تو ہو سکتی ہیں یہود و نصارہ کی طرح، یا اور کتابوں میں جو بیان کی جاتی ہیں چیزیں ان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ایسا ہونا ناممکن ہے۔ قرآن بات کرتا ہے ایمان کی اور عمل صالح کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کچھ کام تو اپنی مرضی کے کرو اور کاروباری اور دنیاوی معاملات اپنی مرضی کے کرو، اور پھر حج کر لو، عمرہ کر لو یا دیگر عبادات کے ذریعے یہ سمجھ بیٹھو کہ آپ نے اللہ کو راضی کر دیا ہے۔ تو یہ دین ہماری پوری زندگی کے جو ہے اعمال کے گرد ان کا احاطہ کرتا ہے، اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں وزن کر کے تو حساب کتاب نکال دینا ہے۔ اس لیے کسی بھی قسم کے جھانسے میں نہ رہیں، دھوکے میں نہ رہیں۔ جو علماء کرام اور یوٹیوب بھرا پڑا ہے وہ ایسے وظائف بتاتے ہیں، چیزیں بیان کرتے ہیں، اور یہ مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے دھوکے کا کہ آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے جی، آپ کے 80 سال کے درجات بلند ہو جائیں گے اور نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ قرآن ہر ایسی چیز کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے صبر دیکھنا ہے، استقامت دیکھنی ہے، اور آپ کے اعمال دیکھنے ہیں، آپ کی نیت دیکھنی ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھنے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کے دھوکے سے بچیں۔ شیطان کو کھلی مہلت دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے اور کوشش کریں کہ جو بھی روایت، جو بھی بات آپ کے سامنے آئے تو اسے قرآن کریم کی کسوٹی پر ضرور پرکھ لیں۔ تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔